ہیلو اینڈ فخر راغلی ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے. ویسے تو کشمیر کے حوالے سے ہم بہت بات کرتے رہتے ہیں. وہ پاکستان کے سائڈ کا کشمیر ہو یا انڈین سائڈ کے کشمیر کی بات ہو, وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. لیکن آج پاکستان کا جو کشمیر ہے, جس کو ہم لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں, وہاں پر ایک نیا آرڈر جاری ہوا ہے کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یعنی فیمیل اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں, اسکول کالجز یونیورسٹیز کی, اور ان کا جو ٹیچنگ سٹاف ہے, ان کے لیے مینڈیٹری کر دیا گیا کہ وہ حجاب پہنیں گے. یعنی جو اپنی مرضی سے پہنتے ہیں وہ تو چلیں پہنتے ہوں گے, لیکن جو نہیں پہنتے ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ اب یہ پہنیں گے. ویسے تو بہت ساری اور چیزیں ہیں, لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوگی کہ ہاں, جو پہنتے ہیں آپ ان کو روکے نہیں, اور جو نہیں پہنتے آپ ان کو زبردستی پہنائے نہیں. خیر اینی وے, جو وہاں کے جو ایجوکیشن کے منسٹر ہے دیوان علی چغتائی صاحب جو ہیں, ان کا کیا کہنا تھا, اور وہ کیا مطلب لاجک لے کے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیوں کیا ہے, اور اس سے ایجوکیشن میں یا پھر ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر کیا بہتری آئے گی بھی یا نہیں, یا ویسے ہی کوئی فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا ہے. اس خبر کی تفصیل میں جائیں گے, اور اس میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا, بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اچھا, بات ہم کر رہے ہیں جی کشمیر کی, اور پاکستان کے سائٹ کے کشمیر کی بات ہم کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یسٹرڈے آن منڈے ایک سرکولر جاری ہوا سارے انسٹیٹیوشنز کو, کہ جتنے بھی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹاف ہے, ان کو یہ آرڈر کیا جاتا ہے کہ اب آئندہ سے وہ حجاب کر کے آئیں گی. لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ ہوا کیوں. جب وہاں کے ایجوکیشن منسٹر سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ کیا مطلب آپ نے جو مغلوں جیسا حکم نامہ جاری کر دیا ہے, کیا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اس نے کہا جی ہمارا تو دیکھیں نا کہ جی ہمارا ٹریڈیشن ہے, تو ہم اسلامی ملک کے رہنے والے ہیں, اور مطلب انہوں نے مختلف چیزیں کی. لیکن ان کی بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ مجھے کوئی مطلب جیسے کہتے ہیں نا ایک لاجک نظر نہیں آئی, کہ جو آپ دیتے ہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے, بے شک آپ اسلام کا اگر نام لیتے ہیں لیٹ سپوز, یا پھر ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ بھئی ہم نے یہ کیوں کیا. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے جی حالات اچھے ہو جائیں گے, بڑے سارے مسئلے ہیں. کہتے جی وہ تو میں سارے نہیں بتا سکتا, لیکن اگر حجاب ہوگا تو وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن میں یہ چغتائی صاحب ہوں یا جن جن نے بھی آرڈر جاری کیا کشمیر کے اندر, ویسے تو کشمیر کے اندر اور بہت ساری چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. اگر وہ کیا جائے تو وہ شاید زیادہ اس کا اثر بہتر ہوگا. انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے, کمیونیکیشن کے سسٹم کو بہتر کیا جائے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بہتر کیا جائے, ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو باقی جس طریقے سے ایئرپورٹ وغیرہ نہیں ہے, لوگ اسلام آباد ایئرپورٹ کا استعمال کرتے ہیں, وہ بیسک فیسلٹی دی جائے, ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹیوٹی دی جائے. یعنی سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں. ہاں, وہاں سے بجلی بنتی ہے, اس پہ پہلا رائٹ ان کا ہے, ان کو وہ دی جائے. جو خیبر پختونخوا, بلوچستان اور کشمیر اور جی بی میں, جہاں یہ مطلب یہ مختلف ریسورسز ہیں ان کے پاس, اور بجلی کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں یہاں پر, لیکن سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ بھی یہیں پہ ہوتی ہے. تو بھائی آپ جو کام کرنے والے ہیں وہ تو آپ سے ہونے نہیں ہے. بس آپ نے آرڈر جاری کر لی کہ جی خواتین جو ہے وہ نقاب پہنیں گی. جو پہننا چاہتی ہے وہ بالکل, میں کہتا ہوں کہ وہ کہیں پہ بھی پہننا چاہتی ہے. سر یہ اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی, اور اس کو کہتے ہیں کہ بیلنس آف سوسائٹی, کہ ہاں جو پہننا چاہتی ہے وہ پہنے, لیکن جو نہیں پہننا چاہتی آپ ان کو زبردستی آرڈر کر کے کہ یار سٹاف اور سٹوڈنٹس اور سارے جو ہے وہ پہنیں گے. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بہت جگہوں پہ ایسے سکولز ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے. کو ایجوکیشن کیسے ہے کہ اگر کسی گاؤں میں یا کسی قصبے میں ہائی سکول ہے, اور مطلب وہ لڑکوں کا ہے یا لڑکیوں کا ہے, تو وہ وہاں پر پھر دوسری اگر بلڈنگ نہیں ہے تو وہاں پہ پھر دونوں مطلب لڑکے اور لڑکیاں, یعنی گرلز اینڈ بوائز, وہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں.
یار اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر وہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں؟ اور ایک چیز میں مجھے مطلب میں میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی فیمیل نے نقاب کیا ہوا ہے، حجاب کیا ہوا ہے، تو پھر مطلب ہم جیسے سارے مرد اس میں شامل ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، واقعی ہم وہ کہیں گے کہ نہیں جی اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی وہ ہماری میلس کی زیادہ شاید رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اب وومن ڈے بھی آ رہا ہے، وہ ایک الگ سے بہت بڑا ٹاپک ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ایک کافی ہلا گلا لگا ہوا 8 مارچ کے حوالے سے، اور نیشنل پریس کلب میں ان کا ایک تقریب بھی ہونی ہے۔ ایمان مزاری ہماری بڑی اچھی دوست، وہ بھی وہاں پہ ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر جو یہ سارا کچھ آرگنائز کر رہے ہیں۔ لیکن دا تھنگ از کہ یار ایک چیز کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، یا تو اس سے ایجوکیشن پہ اثر پڑتا ہو، اچھی ہو رہی ہو، میں کہتا ہوں بالکل آپ ایک ایسا سسٹم بنا لیں، میل فیمیل دونوں کے لیے بنا لیں، لیکن اس چیز سے صرف اور صرف آپ کو اگر کسی نے کہہ دیا نہیں جی یہ تو ہم بھائی فلاں ہے، تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس سے آپ کی تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے گی۔ بلیو میں مجھے اس چیز کے اوپر بڑے سخت قسم کی آبجیکشن ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں، نان ایشوز کو، یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پہ نارملی جو میں کشمیر دیکھ کے آیا ہوں، بہت ساری خواتین وہاں پہ چادر اڑ کے پھرتی ہیں، غالباً دوسری سائڈ کے کشمیر میں بھی آئی تھنک سو کہ اسی طرح کا سسٹم ہے جو انڈین کشمیر ہے، اور جو پاکستان سائڈ کا کشمیر ہے یہاں پہ بھی میجورٹی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہوا کہ وہ چادر اڑتی ہے، بٹ دیٹ از دا پارٹ آف دیئر ٹریڈیشن۔ ہمارے پشتون سوسائٹی میں خواتین چادر اڑتی ہے، لیکن وہ ہمارے ٹریڈیشن کے طور پہ وہ لوگ اڑتی ہیں، وہ ریلیجن کے طور پہ نہیں اڑتی۔ یہ بات کوئی جو مرضی چیلنج کر لے، یہ ہے۔ اسی طرح پنجاب میں ہم یہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقے ٹریڈیشنلی ایسا کرتے ہیں، ساؤدرن پنجاب کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، اور بہت ساری جگہ پنجاب کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، چادر اڑنا ایک باقاعدہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتے کہ جی وہ حجاب کرنا ان کا حصہ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بھی مجھے یہ بتا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی فیمیل اپنی مرضی سے کرتی ہے سر، وہ بالکل کر سکتی ہے، وہ میرے خیال میں وہ پاکستان کی ایک آزاد شہری ہے، وہ بالکل کرے، حجاب کرنا چاہے، وہ برقع پہننا چاہے، وہ ان کو ایک رائٹ ہے کہ اگر نہ پہننے والے کو رائٹ ہے تو پہننے والے کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ پہنے بھائی اپنی مرضی سے۔ لیکن دا تھنگ از کہ ہم زبردستی ان کو کہیں گے نہیں جی ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو اندر اچھا کرنا۔ وہ بھی کچھ ایک نریندر مودی صاحب کا ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا تقریباً 5.5 منٹ کا، اور اس میں انہوں نے بہت باتیں کی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا، شاید اتنا پرانا تو خیر مجھے نہیں لگ رہا، نیا ہی ہے، لیکن اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی، کہتے جی آج میں پاکستانی جو جنتا ہے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے خیر ہسٹورک ایگزامپلس بھی دی، جس وقت متحدہ ہندوستان ہوا کرتا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، ایک ہی ہندوستان ہوا کرتا تھا، بنگلہ دیش بھی نہیں تھا، پاکستان بھی نہیں تھا، کوئی اور بھی نہیں تھا، ایک بڑا ملک تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ یار اس جو سوئل ہے اس کی بڑی ایک رسپیکٹ کیا کرتے تھے آپ کے جو بزرگ تھے، آپ کے جو بڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ایسا ہوا کرتا تھا، اور میں کہتا ہوں ابھی ہونا چاہیے، کون سی ایسی بات ہے کہ یار اب ہم کہیں کہ نہیں جی اس کی انسلٹ کرنا شروع کر دو، کوئی ایسا نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ خیر کم ٹو دا پوائنٹ، اور پوائنٹ اس کے انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ کی حکومت جو ہے آپ اپنی گورنمنٹ سے پوچھے، اور کیا پوچھے جی آپ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، بالکل ہم بہت کرتے ہیں، اور میرے خیال جب سے پارٹیشن ہوئی اس کے بعد سے شروع، اور ہم کرتے رہتے ہیں مختلف فورمز پہ، ہماری گورنمنٹ کے لوگ، ہمارے فورن منسٹرز اور ہمارا فورن آفس کام مطلب کر رہا ہوتا ہے یا بولتا رہتا ہے، میں یہ کہوں گا کام تو خیر نہیں کہہ سکتا لیکن بولتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کیجیے آپ بولتے ہیں تو بولیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آپ کے بولنے سے، لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ یار ٹھیک ہے آپ بولتے ہیں اور آپ اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ آپ تب بولتے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ مودی صاحب نے کہا کہ یار ہمارے پاس جو کشمیر ہے آپ کے پاس بھی کشمیر ہے، اچھا آپ نے اپنے کشمیر میں کیا کیا اور ہم نے اپنے کشمیر میں کیا کیا؟ اچھا
اب یہاں پہ جب یہ والا پوائنٹ ریز ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ ہمیں چپ لگ جاتی ہے، سیدھی سی بات ہے، مطلب یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی کوئی پروپیگنڈا ہے، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یار اگر ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں ان بائسڈ ہو کے، یہ نہیں کہ ہم نے جی جھوٹ بولنا ہے یا یہ کرنا، ایک ان بائسڈ کمپیریزن اگر ہم شروع کر دیتے ہیں دونوں کنٹریز کا، ان کے پاس بھی کشمیر ہے، ہمارے پاس بھی کشمیر ہے، کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ میں نے کچھ کشمیری دوستوں سے پوچھا، بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، اور بہت اچھی بڑے بڑے اداروں کے ساتھ وہ ایز اے جرنلسٹ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ یار میں کیسے کمپیئر کروں اپنے مظفر آباد کو سری نگر کے ساتھ، یا کسی اور سیکٹر کو کسی اور سٹی کو کسی اور سٹی کے ساتھ، یہ اس کو راولا کوٹ کو، یا پھر جو ہے باغ کو، یا پھر سدن گلی کو، یا پھر چکوٹھی کو، کیسے میں کمپیئر کروں؟ ہمارے ہاں پراپر، حالانکہ وہ تو بلاؤ اللہ معاف کرے، لیکن وہ زلزلہ آنے کا کہ وہاں پہ جو ہے موبائل نیٹ ورک کی کنیکٹیویٹی دے دی گئی، نہیں ہوتی تھی وہاں پر، او ایس سی او کے ٹاورز ہوتے تھے، جہاں پہ ہوتے تھے تو وہاں سروس آتی تھی، نہیں ہوتے تھے تو نہ آتی تھی، خیر اچھا، یہ ایک پوائنٹ۔ پھر وہاں پر آپ جب اس کشمیر کو میں دیکھتا ہوں، وہاں پہ جی سعودی عربیہ، یو اے ای، بڑے بڑے انویسٹرز آ کے وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ میرے سائڈ کے کشمیر میں کیا ایسی کوئی پالیسی ہے؟ ایک نیلم جیلم بنا اور بمشکل 6 مہینے چلا، اس کے بعد جس ٹنل سے اس میں پانی آتا تھا، اس میں کوئی ٹیکنیکل اتنا بڑا فالٹ ہے ڈیزائننگ میں کہ وہ بند ہے، ابھی تقریباً اس کو 8 9 مہینے ہونے کو ہے، لیکن وہ دوبارہ اس نے پروڈکشن شروع نہیں کی۔ یعنی ہماری حالت چیک کریں، ٹھیک ہے، ہم ایسی کمپنیز کو کانٹیکٹ دیتے ہیں یا پھر اس میں کک بیکس لیتے ہیں، ویسے تو نہیں ہوتا سر، یہ کوئی پہلا ڈیم نہیں بنتا پاکستان میں، نہ پہلا ڈیم ہے، نہ اس ریجن میں پہلا ڈیم ہے، نہ دنیا میں پہلا ڈیم تھا کہ جو نیلم جیلم بنا اور اس پہ یہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں نے پیسہ کھایا، انہوں نے پھر کمپنی نے کہا یار بس ٹھیک ہے، ہم جس طرح مرضی کام کر لیں، وہ کر رہے ہیں، کر لیا انہوں نے، اب وہ بند پڑا ہوا ہے، جو نقصان اس کا ہو رہا ہے، پتہ نہیں 10 سال ہمارے بجلی کے بلوں میں، الیکٹریسٹی کے بلوں میں انجے سرچارج کے نام پہ ہم سرچارج دیتے رہے، انجے سرچارج، یار اس ڈیم کا فائدہ تو پہلے اس کشمیر کے لوگوں کو تو دے دے سر، ہمارا رائٹ بعد میں بنتا ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا، توربیلا ڈیم کے اوپر جو بجلی بنتی ہے یار اس کا رائٹ پہلے خیبر پختونخوا کو تو دے دیں، وہاں پہ کہتے ہیں جی یہاں چوری بہت ہوتی ہے، چوری کون کرواتا ہے؟ اکیلا کسی کی مجال ہے کہ وہ چوری کروائے، اگر کسی کی سپورٹ حاصل نہ ہو، کون اتنا بڑا آ گیا کہ وہ کہتے جی میں کرتا ہوں؟ نہیں، سپورٹ ملتی ہے اسے تو وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اچھا، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں، فلاں ہے ڈمکا ہے، آج تک ہم مظفر آباد انگریز نے اسلام آباد ریلوے اسٹیشن، مرگلہ ریلوے اسٹیشن کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ایک ایکسٹینشن دی ہوئی ہے کہ اس کی پہلی کنیکٹیوٹی مری دوسری مظفر آباد کے ساتھ ہوگی، 200 سال کے بعد بھی 1 انچ کا اضافہ نہیں کر سکے، 1 فٹ یا 1 میٹر نہیں بول رہا ہوں، 1 انچ اس ٹریک کے اندر ہم اضافہ نہیں کر سکے، یہ تو ہماری حالت ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ دوسری طرف انڈیا نے اپنے کشمیر کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ کی، ٹھیک ہے، بہت سارے اور بھی ایشوز ہوتے ہوں گے، میں اس کو نہیں کہتا کہ یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا ہوگا یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، یہ بات ان کی صحیح ہے، انہوں نے کہا کہ یار آپ سے تو وہ نہیں سنبھالا جا رہا، نریندر مودی جی کہتے ہیں کہ آپ سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا، اور کہتے ہیں کہ یہ دوسرا بھی آپ مانگ رہے ہو، میں کہتا ہوں ان بائسڈ بلیو می کہ بغیر کسی انڈین ہونے کے، بغیر کسی پاکستانی ہونے کے، جب ان بائسڈ میں سوچتا ہوں، میں نے کہا ان کی بات غلط نہیں ہے، ہمیں بری لگتی ہے ایز اے پاکستانی، ہمیں لازمی بات ہے وہ بات بری لگنی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ سچ بڑا سخت ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، بیٹر ہوتا ہے، ٹروتھ از بیٹر، تو لیکن اگر ہم کھلے آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھیں تو بات بالکل سچ ہے، ہم نے کتنا ڈیولپ کیا یار اس ریجن کو جہاں کی ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ تو ہمارے لیے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے دلارے ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، ایسی کوئی چیز اگر ہم نے نہیں کی تو آئی ایم سوری ٹو سے، ہم یار آج کل نہ بلوچوں کو آپ کو چورن بیچ سکتے ہیں،
نہ کشمیریوں کو کوئی چورن بیچ سکتے ہیں، نہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کوئی چورن بیچ سکتے ہیں، نہ خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کے لوگوں کو نہ آپ چورن بیچ سکتے ہیں۔ آن گراؤنڈ آپ نے چیز دینی ہے، ان کے جو رائٹس ہیں وہ آپ نے آن گراؤنڈ دینے ہیں، تو تب جا کے بات بنے گی۔ کہانیاں سن سن کے تو بس ہو گیا نا، بہت ہو گیا، 75 سال گزر گئے کہانیاں سنتے 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 سنتے، ہو گیا۔ تو سر بات ساری یہ ہے کہ ایجاب کی بڑی جلدی ہے۔ میں وہاں کی حکومت پہ بھی ویسے کیا حکومت ہوتی ہے، ویسے جسے کہتے ہیں کٹ پتلی قسم کی حکومت ہوتی ہے وہاں کی۔ وہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یار ہمارے جو یہاں کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، کہتے ایک سیکشن آفیسر جو ہے نا اس کی بات اسلام آباد میں نہیں سنتا۔ سیکشن آفیسر گریڈ 16 کا آفیسر ہوتا ہے، بلیو می بس۔ اور یہ گلگت بلتستان کے بھی ایک آدمی نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اور اس وقت حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا میں انٹرویو کرنے کے لیے گیا ہوا تھا گلگت بلتستان ہاؤس اسلام آباد میں، سی ایم تھے۔ اس سے پہلے مہدی شاہ صاحب کا انٹرویو بھی، جو سی ایم رہے غالباً یس جی بی کے، ان کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں۔ تو حالت ہماری یہ ہے، اور باتیں ہم ایسی کرتے ہیں کہ یار ہم نے تو پتہ نہیں، ہم نے تو اس کو اتنا ڈیولپ کیا کہ شاید اتنی ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں، جو میرے خیال میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ پورے پاکستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ لاہور کو لے سکتے ہیں، کراچی تو چلے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ اب وہاں پہ بھی ہم نے اللہ کے حوالے کیا ہوا کراچی کو، بس کراچی جانے اور وہ جانے گے، ٹھیک کرنا ہے تو کر لیں گے، نہیں کرنا تو بس پڑا رہے گا۔ دا تھنگ از کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جب حقیقت پہ مبنی بات آتی ہے تو ہمیں اس پہ غصہ آتا ہے، ہم اس پہ پھر گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، ہم اس پہ دوسروں پہ غداری کے چارج لگانا شروع کر دیتے کہ یار اگلا جو ہے وہ پتہ نہیں کس کی بولی، کس کی بھاشا بول رہے، کس کی زبان منہ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس طرح کی یہ فضول قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یار ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جی انڈیا والوں نے بڑا مطلب کیا ہوگا، لیکن ہم سے بہت بہتر کیا ہوں۔ ہم سے اگر کمپیئر کروں میں، تو ہم سے انہوں نے بہتر کام کیا ہے، اور وہ اگر بتاتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا ہم نے، یہ ریلوے نیٹ ورک ہے، یہ ایئرپورٹ ہے، یہ برج ہے، یہ کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ جسے کہتے ہیں ہائی ویز ہیں، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ انجینئرنگ کالج یونیورسٹیز ہیں۔ وہ ہمیں سامنے بتاتے ہیں۔ ہم کیا بتاتے ہیں ان کو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم تو ان کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ کلمے کا ہمارا رشتہ ہے ان کے ساتھ، باقی ہم کچھ کریں یا نہ کریں۔ تو سر کلمے کا رشتہ تو بہت ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں سائڈ لائن کرا دی، جھنڈی کرا دی، اور ٹھیک کیا انہوں نے، جس میں سب سے بڑے سعودی عربیہ کا ہے۔ میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں بلیو می سعودی عربیہ کی، انہوں لوگوں نے ہمیں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں پالا پوسا، سچی بات ہے۔ ہمیں یہ شاید یہ بات بری لگتی ہو، لیکن ہمیں ان لوگوں نے بہت کھلایا، بیٹھ کر بہت کھلایا۔ اب انہوں نے کہا یار بس، وہ ایم بی ایس ماشاء اللہ سے بڑے ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور ینگ قسم کے ان کے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں یار بس کر دو بھائی، میں نے اپنے ملک چلانا ہے کہ آپ کا پاکستان کو میں نے چلاتے رہنا۔ انہوں نے کہا یار پالیسی چینج کر لو، اور انہوں نے چینج کی ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں بہت ساری تبدیلیاں لے کے وہ آئے ہیں، ہم نے نہیں چینج کیا، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کچھ وہاں سے جو ہے نا وہ ہو سکتے جیب ڈیلی کر دیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہم یہاں پہ کرنے کی بجائے ہم وہاں پہ انڈین کشمیر میں کیوں انویسٹمنٹ نہ کریں، وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ مین سٹیز میں نہیں کرتے، کیونکہ بھائی وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا تو کوئی مطلب والی وارث ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی بڑا ہے نہیں کہ کس سے ہم نے بات کرنی ہے۔ بھائی ہم نے آرمی کے لوگوں سے بات کرنی ہے، ہم نے وزیر اعظم صاحب سے بات کرنی ہے، ہم نے فارن منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے، ہم نے انٹیریئر منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے، یا کسی اور سے بات کرنی ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں یار اس لانجوں میں پیسے بھی لے کے اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ جا کے ذلیل بھی ہو تو وہ پھر نہیں کرتے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہ تو سعودی عربیہ دیکھو نا جی، انڈیا کے قریب ہو گیا تو ہماری بات نہیں سنتا۔ وہ بھائی کیوں کرے گا؟ افغانستان ہماری کالونی نہیں ہے، سعودی عربیہ ہماری کالونی نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلا اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے، اس کے بعد وہ باقی چیزیں کو دیکھیں گے، یہ نہیں باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے، انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کیا ہے، اپنے تعلقات کو بہتر کیا ان لوگوں نے، اپنے فوجیوں کو وہ انڈیا میں ٹریننگ کے لیے بھجواتے ہیں۔ اسلام آباد تو ان کے بالکل، اور پشاور تو جسے کہتے ہیں 2-3 گھنٹے میں وہ پہنچ سکتے ہیں، نہیں نہیں لے کے بھیجتے وہ پاکستان کو کراس کر کے نیو دہلی بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی وہ ناسمجھ ہے، وہ سر ناسمجھ بالکل نہیں ہے، ان میں بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کا دماغ بہترین کام کرتا ہے، بالکل چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں اکثر یہ بات ریپیٹڈلی کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوئی، بڑی بڑی داڑیاں رکھی، تو ان کو شاید بات، میں کہتا ہوں یقین کریں، جو کچھ کچھ لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، جن سے میری مطلب ملاقات ہوئی ہے، یار وہ بھائی بات کرنا بھی ان کو آتی ہے، اپنا بات منوانی بھی ان کو آتی ہے، اور بات کرنی بھی ان کو آتی ہے، اور ان کو پالیسیز کا بھی پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزوں پہ اختلاف ہمیں ہو سکتا ہے، ان کی کچھ مسائل ہوں گے ایسے جس پہ میں ایز اے جرنلسٹ بالکل ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن اس چیز سے میں بالکل ایگری ہوں کہ ان لوگوں نے پچھلے 1.5 پونے 2 سالوں سے اپنے ملک کو چلا کے رکھا ہوا ہے۔ وہاں پہ کسی نے نہیں بتایا کہ ہمیں LPG گیس نہیں مل رہی، وہاں کسی نے نہیں بتایا کہ پیٹرول ڈیزل نہیں مل رہی، وہاں کسی نے نہیں بتایا کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہمارے جو موبائل نیٹ ورک سے وہ کام نہیں کر رہے، ٹیکسز بہت ہو گئے، یا ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں سر ہم نے کابل میں نہیں سنی، تو پھر وہ لوگ اس کا مطلب ہے کہ ہم سے وہ بہتر ایڈمنسٹریٹر ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جی ان کو کیا پتا ہوگا، ان کو پتا ہے، لیکن ہمارے جو ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی اور پتہ نہیں کیمبرج یونیورسٹی اور بڑے بڑے اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں، جو ڈگریاں صرف میرے خیال ہیں ان کے پاس، میں تو یہی کہوں گا، آئی ایم سوری ٹو، مطلب ان یونیورسٹی سے بہت بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں، بڑے بڑے لوگ اس نے پیدا کیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس صرف شاید ڈگری ہے، ول نہیں ہے، یا کیا مسئلہ ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب میں دیکھتا ہوں کہ حقانیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے یا کسی اور مدرسے کے پڑھے ہوئے، ان کا بات کرنے کا انداز جب انسان دیکھتا ہے تو یار حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ امیر خان متقی صاحب، ان کا بات کرنے کا طریقہ دیکھ لے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ آپ کو ایسا لگتا ہے جو بڑے ویل ٹرینڈ ہیں۔ ہمارے بلاول صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے یار گریجویٹ ہیں، میں کہتا ہوں ان کے مقابلے میں امیر خان متقی صاحب بڑے ڈیسنٹ اور بڑے سالڈ طریقے سے وہ بات کرتے ہیں۔ اس طریقے کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات بری بھی لگے، لیکن میں یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یار ہم کچھ اور طریقے سے سوچتے ہیں، دنیا کچھ اور طریقے سے سوچتی ہے۔ وہ ہمارے مسلم بردر ممالک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یا کوئی اور ملک ہو یا وہ نان مسلم کنٹریز ہو، وہ کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یار حجاب پہنو یا حجاب نہ پہنو، یا ہم نے ڈیولپ کرنا ہے اپنے ملک کو، اپنے علاقوں کو، اپنے سٹیز کو، اپنے لوگوں کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، اپنے سوسائٹی کو، یا ہم اسی میں پڑھتے رہیں گے کہ یار اس نے حجاب پہنا اور اس نے حجاب نہیں پہنا۔ اور آئی ایم سوری کہ میں نے جو پنجاب یونیورسٹی میں ہندو کمیونٹی کے لوگ ہولی منا رہے تھے، اور وہاں پہ جمعیت نے ان کے اوپر جو اٹیک کیا، مطلب میں نے ٹویٹر پہ بھی لکھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی غلاظت، خباثت شاید کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی جو چیزیں، ان کے جو تہوار ہیں اس کو وہ منا سکیں اور سیلیبریٹ کر سکیں، اور ہم یہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں کیونکہ انڈیا میں مسلمان بڑے تنگ ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں ہم کتنا مطلب ان کو پیار سے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری حالت ہے، آئی ایم سوری۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور شہر میں ہے، یہ کہیں کابل میں یا کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے میرے نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک 1.5 پونے 2 سالوں میں کی ہو، ہمیں کوئی رپورٹ نہیں ملی، لیکن ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ سیٹلڈ ایریاز میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ خیر اینی وے، ہیپی ہولی ٹو آل آف، اور جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، یا جو بھی لوگ ہیں، ان سب کو ہم ہیپی ہولی بھی کہیں گے۔ یقیناً تہوار ہے، میں بھی ایک جگہ پہ انوائٹڈ ہوں، بہت جلد آپ کو بتاؤں گا، کوشش کروں گا، ویڈیو تو نہیں بنا سکتا لیکن آئی ایم انوائٹڈ ان دیٹ، تو ہوپ فلی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ بات حجاب سے شروع ہوئی تھی اور ارد گرد کی اور بہت ساری چیزوں پہ گئی۔ خیر اینی وے، ول سی یو اگین، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔